اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قول من رب رحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر یہ آیات جو بھی میں نے تلاوت کی ہے، سلام قولا من رب رحیم، یعنی ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ اس آیت کے بارے میں ہے کہ جب لوگ جنت اور دوزخ کے فیصلے کے بعد اپنی اپنی جگہ پہ پہنچیں گے، جنتی جنت میں پہنچیں گے، تو جنتیوں کو پھر بھی گھبراہٹ ہوگی کہ یار کہیں پتہ نہیں کیا حال ہو، کیونکہ وہ منظر اتنا خوفناک ہے قیامت کا۔ اس منظر سے ڈر رہے ہوں گے جنت کے اندر بھی جا کر۔ تو پھر جب ان کے اندر تسلی بخش نہیں ہوگی، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان پر سلام پیش کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کرے گا، اور وہ سلام اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، سلام قولا من رب رحیم، اور ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھی میرا ان کو سلام ہوگا۔ سلام کا معنی ہے سلامتی والا، یعنی جسے کچھ نہ ہو، جس نے سدا رہنا ہو، دائمی زندگی ہو، موت کے بعد والی زندگی میں بھی اس نے زندہ ہی رہنا ہے، صحیح رہنا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، وہ سلامتی والا ہوتا ہے۔ جو دوزخ سے بچ جائے وہ سلامتی والا ہوتا ہے، جو تکلیفوں سے بچے وہ سلامتی والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو سلام کہا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی بات ہوگی تو پھر جنت والے لوگ اس بات پہ خوش ہو جائیں گے، اور ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی ان کلمات کی وجہ سے۔ اور یہ وہی کلمات ہیں جو مسلمانوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، جب تمہارے اندر محبت کم ہو جائے تو پھر تم لوگ ایک دوسرے کو سلام عام کر لینا، سلام کرنا بڑھا لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جتنا بڑھا کر کرو گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ نیکی زیادہ عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں سلام کرنے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زوردار دکھاتے ہیں محبت ایک دوسرے سے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر ایک محبت کرتا ہے اور زور سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ 90 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب 90 نیکیاں یہ زور کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہر کلمات پہ السلام پہ 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ پہ 10 نیکیاں، و مغفراتہ اس پر بھی 10 نیکی۔ اب یہ 10 نیکیاں جو ہیں 10 جو ہیں یہ مختلف کلمات پر ہیں، یعنی جتنا بڑھا کر کہو گے نیکیاں اتنی زیادہ ملیں گی۔ اور اس چیز کی آج اسلام کے اندر کمی ہے۔ آج مسلمان اس طرح نہیں ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ محبت کم ہو تو اب سلام عام کرنا چاہیے۔ اب یہ سلام کرنے کا جو آپس میں ماحول ہے اسے عام کرنا پڑے گا، اور اس سے کیا ہوگا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ مسلمانوں پر کوئی زوال نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں پوری دنیا میں فتح عطا فرمائے گا۔ اور جب یہ محبت ہی نہیں ہے، آج ہم تقسیم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور اس تقسیم میں کیا ہے، ملک کی تقسیم ہے، جی فلاں ملک کا ہے، کوئی کہتا ہے دبئی کا ہے، کوئی کویت کا ہے، کوئی پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، یعنی 57 ملک ہے، مصر ہے۔ یہ سارے ایک دوسرے کو ملکی طور پہ جانتے ہیں۔ جب ہم نے ایک دوسرے کو ملکی طور پہ جانا
تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پھر ہم نے اللہ کی آیت پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر اگر ہم کسی ملک میں رہ رہے ہیں لیکن وہ سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اور ان بھائیوں کے لیے سلامتی کی بات کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہم مسلمان کی سلامتی چاہیں گے تو وہ ہماری چاہے گا، اللہ دونوں کو سلامتی عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے مسلمانوں، کیونکہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو، جوڑنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں پہ اپنا رحم فرماتا ہے، انہیں انعام و کرام کی باتیں ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں مرنے کے بعد قبر میں بھی اور حشر میں بھی، پھر جنت میں بھی تمہیں انعام و کرام عطا فرماؤں گا، تمہیں ڈھیر سارا ثواب عطا فرماؤں، اجر عطا فرماؤں۔ تو لوگوں کے اندر آج ان باتوں کی یہ جو سستی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ لفظ تو عام ہے السلام علیکم، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد بس یہاں تک ہاتھ اٹھایا، زبان سے بھی کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی کلام کرو تو کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں اتنی بری عادات پڑ گئی ہیں۔ کون سی عادات ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، آغاز ہی گالی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، آغاز ہی برے لفظوں سے شروع کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح معاشرہ ہو جائے تو پھر یہ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محبت بھی ختم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ختم ہو جاتی ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ برکتیں اور رحمتیں اور اللہ کی طرف سے محبت جو لینی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آج لوگوں کے اندر تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ان کے لیے بڑے سدباب کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتائی ہوئی باتیں ہیں ان کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اب یہ تو زندہ ہے تو سلام کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قبرستان کے پاس سے گزرو تو یہ بات کہو السلام یا اہل القبور، یعنی اے قبروں والو تم پہ بھی سلامتی ہو۔ یعنی مسلمان کے لیے ایسی زندگی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، اس کے لیے سلامتی کی دعا کر سکتے ہیں، اس کو سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں، یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اور پھر قیامت کے دن بھی سفارشیں ہوں گی ایک دوسرے سے تعلقات کی بیس پہ۔ ہم ان باتوں سے دور ہو چکے ہیں، ہم تو آج اپنی اپنی ذاتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اپنے مذہب کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی تفرقے میں پڑا ہے، کوئی فرقے میں پڑا ہے، اور کوئی اپنی نسل میں، رنگ میں، مال و زر میں، اور کوئی اپنے قبیلے میں، کوئی اپنی شاخوں میں، کوئی اپنی ذاتوں میں، اس طرح مختلف معاملات میں مسلمان بکھر چکا ہے۔ اس بکھرنے کو جوڑنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، ان باتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا احوال و حال پوچھنا چاہیے، لیکن وہ ہمارے اندر جو کمی ہے اس کا نقصان یہ ہے آج کافر ہم پہ ہیوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اتنا کمزور اس نے کیا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے بات کرنے سے بھی قاصر ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بات نہیں کر سکتے، اور ہمیں جو باتیں سکھائی گئی ہیں کفار کی، انہی باتوں پہ ہمیں لگایا جا رہا ہے۔ یعنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، امن والو، امن دینے والو، امن رکھنے والو، امن میں رہنے والو، امن کی پہچان والو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نام مبارک دیا ہے مومن۔ تو آج دنیا میں ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور دہشت گرد کے الفاظ لگا کر ظلم کیا جاتا ہے تاکہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ سمجھے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ لوگوں کو مارتے ہیں، انسانیت کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے۔ تو اس پروپوگنڈا پہ وہ مسلمانوں کو مارتے بھی ہیں اور اسلام کو بھی دباتے ہیں، اور مسلمانوں کا حق ہے کہ اپنی وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ان کو اپنے اوپر رائج کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، مسلمانوں میں یکجہتی پیدا ہو جائے گی، جڑنا پیدا ہو جائے گا۔ تو جب اس طرح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ کلمات ہیں سلام قول من رب الرحیم،
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی والا ارشاد فرماتا ہے، نام بھی اپنا محمد دیتا ہے، اور اس کے باوجود مسلمان یہ بات نہیں سمجھ رہا، اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اس کو فتنے والا کہا جاتا ہے، اس کی لائی جو زندگی ہے اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، یہ سب پروپوگنڈے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پروپوگنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔